السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جن دو الفاظ پہ ہم بات کریں گے وہ ہے نفس یا نفس۔ نفس نون پر زبر فے ساکن اور نفس نون پر زبر فے پر بھی زبر ہیں۔ یہ دونوں ہی درست، دونوں عربی کے لفظ ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ البتہ ان کے استعمال میں بعض لوگ بعض اوقات گڑبڑ کر دیتے ہیں، اس سے مفہوم بدل جاتا ہے، اور اگر یہ شاعری میں ہو تو مصرع بھی بحر سے خارج ہو جاتا ہے۔ نفس فے ساکن کے معنی ہیں جان، روح۔ یہ ہستی یا وجود کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ یہ کبھی انسان یا شخص کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جمع ہے نفوس، نون پر پیش اور واو معروف، اور اسی لیے نیک لوگوں، بزرگان دین، اولیاء، پیغمبروں یا فرشتوں کو نفوس قدسیہ یعنی پاک روحیں کہا جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کو احتراماً نفس نفیس یعنی نفیس وجود کہا جاتا ہے، اور بنفس نفیس کا مطلب ہے بذات خود ذاتی طور پر، اور اس میں احترام کا مفہوم بھی موجود ہے۔ نفس مضمون کی ترکیب میں نفس یعنی فے ساکن اصلیت یا موضوع کے مفہوم میں ہے۔ نفس کا لفظ مادی یا جسمانی خواہش کے لیے بھی آتا ہے، اور نفس امارہ اور نفس پرستی جیسی تراکیب میں بھی یہی نفس فے ساکن کے ساتھ ہے۔ جب نفسانی خواہشات کو روکا جائے تو اسے نفس کشی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا لفظ ہے نفس، نون اور فے پر زبر، اور اس کا مفہوم ہے سانس، تنفس۔ غالب کا ایک شعر ہے، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، اگر شراب نہیں انتظار ساغر کھینچ۔ یہ جو نفس ہے یعنی نون اور فے پہ زبر کے ساتھ، یہ دم یا پھونک کے معنی میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کر اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جسے دم عیسیٰ یا نفس عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ انفاس مسیحائی سے بھی یہی مراد ہوتی ہے، کیونکہ انفاس اسی لفظ نفس کی جمع ہے۔ لمحے یا گھڑی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ لفظ خیال کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال تو۔ گویا نفس یعنی فے ساکن اور نفس یعنی فے پر زبر کے فرق کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔